مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، شمال بھی اللہ کا ہے، جنوب بھی اللہ کا ہے، ہر جہت ہر سمت اللہ کی ہے۔ لہٰذا نہ بیت المقدس میں اللہ ہے اور نہ ہی بیت اللہ میں اللہ ہے، یہ تو اللہ کا حکم کی تعمیل کر کے اللہ کو پا لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال سبحانہ وتعالی سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں یعنی مطالعہ قرآن کریم کی اس نشست میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت 142 to 143 تک مطالعہ قرآن کریم کریں گے، اور یاد رہے کہ آیت 142 سے پارہ نمبر 2 کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے مدینہ المنورہ میں، اور وہاں پر آپ نے بیت المقدس کی طرف جو ہے 17 مہینے جو ہے نماز ادا فرمائی ہے۔ تو آئیے باقاعدہ مطالعہ قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کا قبلہ جس کی طرف وہ پہلے رخ کرتے تھے۔ یعنی بے وقوف سے مراد یہی ہے، یہود و نصارہ ہے۔ یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے یہ ان کا قبلہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی بیت اللہ ہے، کبھی بیت المقدس ہے، ان کا تو ایمان ہی ایک نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض انہوں نے کرنا تھا، جبکہ انہوں نے کیا تو اس کا جواب قرآن کریم نے یوں دیا، قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مشرق اور مغرب یہ دونوں جیتیں اللہ کی ہیں۔ یعنی یہاں یہ بات نوٹ کر لیں، نہ بیت اللہ میں اللہ ہے اور نہ بیت المقدس میں اللہ ہے۔ یہ تو ایک مصلحت کے تحت ایک مقرر کی جگہ، اور وہ وجہ یہ تھی کہ جب مسلمان ایک جمع کٹھے ہوں تو ان کی ایک سمت مقرر ہو، تاکہ سب مل کے ایک طرف جو ہے وہ نماز کی ادائیگی، ایک رخ کی طرف کر کے نماز کی ادائیگی کر سکیں۔ ایک بات۔ دوسری وصلات اس میں یہ تھی کہ یہ اللہ نے اس قبلہ کو مقرر کیا، جس طرح آگے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، جس طرح اس امت کو اللہ نے معتدل کہا، امت وسط یعنی معتدل امت کہا، باقی امتوں سے بڑا ان کو جو ہے اعزاز دیا، اسی طریقے سے قبلہ کو بھی متعین کر کے باقی جہتوں کو، باقی سمتوں کو چھوڑ کے قبلہ کی سمت کو اللہ نے مقرر فرمایا۔ تو یہ بھی ایک طرح کا قبلے کو اعزاز دیا، جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، نہ بیت المقدس میں اللہ ہے اور نہ ہی بیت اللہ میں اللہ ہے، یہ تو اللہ کا حکم کی تعمیل کر کے اللہ کو پا لینا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت ہے جو کہ آیت 143 ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا، شہداء علی الناس، کہ تم لوگوں پر گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں گے۔ مفسرین نے اس حوالے سے یہ بات فرمائی ہے، کافر جو ہے کل بروز قیامت انکار کریں گے اپنے انبیاء علیہ السلام کا، انہوں نے تو دین کی دعوت ہم تک نہیں پہنچائی۔ اس پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر کہے گی کہ نہیں، انہوں نے دین کا آپ تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور اس بات کی تصدیق جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ سوال ہو سکتا ہے کہ وہ امت محمدیہ اس وقت تو موجود نہیں تھی، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں رسول نے بتایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان پر کیا ہوا، ان پر جو بات انبیاء نے پہنچائی وہ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اپنے قول کے ذریعے، تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرمائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے۔ تو شہداء علی الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے قبلہ مقرر نہیں کیا جس کی طرف آپ کا
جو پہلے قبلہ تھا وہ مقرر نہیں کیا، بلکہ بیت المقدس مقرر کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ الا لنعلم من يتبع الرسول، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی اتباع کون کرے گا۔ یعنی انہوں نے اللہ کو بت بنا لیا ہے۔ اگر انہوں نے بیت اللہ کو بت بنایا ہے تو پھر ان کے اور بت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی مقصود ہے، نہ بیت اللہ میں اللہ ہے نہ بیت المقدس میں اللہ ہے، یہاں صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا مقصود ہے۔ الا لنعلم من يتبع الرسول، ہم جان لیں گے کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ ممن ينقلب على عقبيه، اور کون اپنی ایڑیوں کو بل پھر جاتا ہے، یعنی کون رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بات تو بہت بڑی مشکل تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ ہاں وَمَا كَانَ اللَّهُ، یہاں یہ ایک بات سمجھ لیں کہ کچھ لوگ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو یہ شک ہوا کہ کچھ لوگوں کا انتقال ہوا، کچھ اصحاب کا انتقال ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ اب وہ چونکہ بیت اللہ کا حکم دیا گیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے ان کی نمازیں ضائع ہوں گی۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو یعنی نمازوں کو، عبادت کو ضائع نہیں کرے گا۔ دراصل اللہ کے حکم کے تحت ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، تو اس لیے ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے حق میں شفیق ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو محترم ناظرین، قبلے کے حوالے سے، تحویل قبلہ کے حوالے سے، قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے یہ دو آیات آج ہمارے زیر مطالعہ میں رہی۔ انشاءاللہ مطالعے کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سے پہلے آج مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آیت 144 سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔